جی مفتی صاحب، قرآن پاک میں جو سب سے پہلی آیت آئی ہے اقرا بسم ربک الذی، یعنی کہ پڑھنے کا تعلیم سے متعلق پہلی آیت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تعلیم میں اتنے آگے نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا رہبری فرمائی ہے، انہوں نے کیا کہا اس معاملے میں، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دین اسلام میں سب سے پہلی وحی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ جی، ایک دوسرے کو تعلیم دینا، خود علم حاصل کرنا، علم کی روشنی کو پھیلانا، یہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام رہا۔ جبکہ اسلام میں اور بہت سارے احکامات ہیں، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، آپسی تعلقات، معاشرت سے متعلق، سوسائٹی کے بارے میں، تجارت و کاروبار کے بارے میں، لیکن اسلام نے ان تمام احکام کو بعد میں ذکر کیا۔ سب سے پہلا حکم تعلیم کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کی اسلام میں غیر معمولی اہمیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو غیر معمولی اہمیت دی۔ اور جب کبھی تعلیم کی طرف توجہ دلانے کی بات آئی اور پھر دوسری باتوں کی بھی بات آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ترجیح دی۔ نہ صرف آپ نے تعلیم کی ہمت افزائی کی، نہ صرف آپ نے تعلیم کی ترغیب دی، بلکہ آپ نے تعلیم کے احکام جاری فرمائے، اور فرمایا کہ جس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، جو جانتا ہے وہ دوسروں کو بتلائے، اور جن کو مسلمانوں کی آبادیوں میں پڑھنا لکھنا آتا تھا، جو لوگ پڑھنے لکھنے سے واقف تھے، جبکہ وہ دور ناخواندگی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، پڑھنے لکھنے والے لوگ اس دور میں بہت کم ہوا کرتے تھے، اس دور میں زیادہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ دوسروں کو تعلیم دیں۔ اسلام کی تعلیم کا بھی حضور نے حکم فرمایا، اور دوسری تعلیم کا، جیسے کہ سریانی زبان سیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو توجہ دلائی۔ سریانی زبان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے نہ قرآن کریم اس میں ہے نہ حدیث پاک ہے، لیکن چونکہ وہ بھی ایک علم ہے، وہ بھی ایجوکیشن کا ایک پارٹ ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم فرمائی۔ اور مشہور حدیث پاک ہے اطلب العلم ولو بالصین، تم علم حاصل کرو اگرچہ کہ چین میں ہو، یعنی اگر چین کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی ضرورت پڑے تو چین کو جاؤ اور علم حاصل کرو۔ اور اس زمانے میں چین میں کوئی دینی علم تو تھا نہیں، اس زمانے میں چین میں کوئی علم ہو سکتا تھا تو وہ دنیا کا علم ہو سکتا تھا، عصری تعلیم ہو سکتی تھی، جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کا ذکر بھرپور ترغیب تاکید کے ساتھ ملتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں تعلیم کے جتنے طریقے تھے ان تمام طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اس زمانے میں لکھنے کے لیے کاغذ تو بہت مشکل سے موجود ہوتے تھے، اور لوگ چمڑوں پر لکھا کرتے تھے، پتھروں پر لکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے، آپ کے حکم سے پتھروں پر قرآنی آیات لکھ لیا کرتے تھے، اور کپڑوں پر قرآنی آیات لکھ لیا کرتے تھے، چمڑوں پر قرآنی آیات لکھ لیا کرتے تھے، اور احادیث شریفہ بھی اس طرح لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس طرح جو ذریعہ اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کا تھا وہ تمام ذرائع کو اختیار کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے دیکھتے ہیں، یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔